اختصار کے ساتھ بتا دیں کہ اس کا اہتمام کس انداز میں کرنا چاہیے؟ کوئی خوشبو لگا کے نہا دھو کے کچھ اس انداز میں جانا چاہیے کیا؟ کچھ لوگ جو ہے وہ کیا وہ نماز پڑھتے ہیں جس میں وہ تیسرے کلمے کا ورد کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ صلاۃ التسبیح. صلاۃ التسبیح، میرے ذہن سے صلاۃ التسبیح. اس کے کنسیپٹ پہ تھوڑا سا بتا دیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو باجماعت ادا کرنا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اس کو اکیلے میں ادا کرنا چاہیے. اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں جو یہ آخری عشرہ ہوتا ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیجیے گا. اصل میں آخری عشرہ میں یہ جو ہمارا معمول ہے عبادت کا، ویسے تو صفائی کو نصف ایمان اسلام نے کہا ہے، اور ایمان کی شرط بھی اس کو قرار دیا ہے. طہور شطر الایمان بھی اور نصف الایمان بھی دونوں جگہ ہر روز آپ کو صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن جب ہم صفائی کرتے ہیں، مطلب ایک ظاہری صفائی ہم اپنے جسم کی کرتے ہیں، تو اس کا تعلق باطن سے جڑا ہوا ہوتا ہے. ہم خود میں ذرا ایک بار اس فیلنگ کو ہم علی بھائی دیکھیں نا، جب ہم میجر صفائی کرتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، صاف ستھرے کرتے ہیں، تو آپ کو ایک اطمینان قلب سا فیل ہوتا ہے، کیونکہ طہارت اور پاکیزگی ایمان کا جی سکون رکھا ہے. وہ ظاہر کی پاکیزگی جو ہے باطن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو اسی طرح عبادت کا جو ظاہر کا عمل ہے وہ باطن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو یہ آخری عشرہ جس میں ہم نے طاق راتیں بھی اور باقی راتیں بھی، کیونکہ یہ لمحے سارے بابرکت بنائے اور اس سارے رمضان کو اللہ پاک نے جو ہے وہ برکت والا بنایا ہے. تو اس میں جب ہم صفائی اور طہارت اور پاکی کے ساتھ جب اس میں داخل ہوتے ہیں، اس میں شامل ہوتے ہیں، ایک تو بات ذہن میں رہے کہ ہم عشاء کی نماز باجماعت ادا کریں اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے فرض موقع. اب اس کو اس کور کے ساتھ کہ دونوں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ بیچ میں جتنی نفلی عبادات کی جائیں وہ بہترین عبادات ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ امام حسن کے قول کو جو ہے وہ ذکر کیا، انہوں نے لیلۃ البراء کے لیے بھی یہ ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں 3 حصوں میں اسے ڈیوائیڈ کرتا ہوں، اور بڑی خوبصورت ڈویژن کی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مولا علی شیر خدا کی گود میں اور ان کی تربیت میں اور ان کا خون جو پرورش پانے والے سیدات نساء العالمین، کیا بات، طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، ان کی گود میں اور ان کا دودھ پینے والے شہزادے میں کیا بات ہوگی. وہ سردار جو ہے اس کا معمول کیا کریمانہ ہے، کتنا خوبصورت ہے کہ وہ معمول بتا رہا ہے کہ یہ کیسے، یعنی کہ قرآن پاک کی تلاوت، چونکہ یہ سارا مہینہ ہی قرآن سے جڑا ہوا ہے، رمضان کا سارا مہینہ، اور یہ نزول قرآن کی راتوں میں سے لیلۃ القدر ہے اور اس کو اسی شان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اسی وجہ سے پھر قرآن پاک کی تلاوت. اور ہمارے ہاں معمول کیا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کو صرف پڑھنا، جے چاہے کہ ثواب ہے ایک حرف پر، اس کو سمجھنا. قرآن خود کہتا ہے فلا یتدبرون القرآن، کیوں نہیں تم اس میں فکر کرتے، تدبر کرتے، تفکر کرتے. تو وہ دعوت ہے قرآن کی کہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں. یہ بہترین عمل ہو گیا. پھر بندے کا جو ہے نا وہ ذوق اللہ کے ساتھ کنسنٹریشن بلڈ اپ علی بھائی ہوتی ہے انسان کی عبادت کی اور ذکر کی بہترین صورت نماز ہے. اسی لیے وہ نفلی عبادت کی صورت میں جو ہے وہ کرے، انڈیویجولی پڑھ رہے یا اجتماعی طور پہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہوتا ہے ہمارے ہاں. تو وہ بھی یہ ان کے لیے بھی کہ ہمارے ہاں چونکہ یہ شعور نہیں ہے، یہ ذوق نہیں ہے کہ ہم دین کو سمجھیں. اگر تو سمجھیں تو پھر تو انڈیویجولی جب عبادت کی جاتی ہے اس میں کنسنٹریشن زیادہ اچھے سے بلڈ اپ ہوتی ہے اجتماعی کی نسبت. تو لیکن اگر اجتماعی طور پہ بھی کی جائے تو کم از کم ہمارے نوجوانوں کو شغف ملتا ہے، شوق ملتا ہے، اور اس کی طرف آتے ہیں، شامل ہوتے ہیں بہت سارے جو ہے وہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. اور جو تیسرا حصہ ہے وہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پر درود میں تو ساری عبادت کا مغز ہی وہ ہے خود اللہ. یعنی ایک لمحے کے لیے اگر آپ دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے فوراً وہ کر لیا. یہ معمول جو ابھی آپ نے کیا، یہ عمل وہ ہے کہ رب ذوالجلال جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، معبود برحق ہے، ساری کائنات اس کے سامنے جھکتی، کچھ نہیں کرتا وہ، اور اسے کرنے کی کیا پڑی، وہ تو بے نیاز ہے، لیکن ایک عمل کرتا ہے، وہ اپنے محبوب پر درود پڑھتا ہے، نہ صرف خود پڑھتا ہے، اپنے فرشتوں کو بھی ساتھ شامل کرتا ہے.